ایک طویل زمانہ جس میں عورتوں نے سماجی زندگی کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہوئی تھی، اس وقت مرد بھی اس تگ و دو میں تھے کہ کسی طرح عورت کی اس مرکزیت کو معاشرے سے ختم کر دیا جائے۔ دراصل مرکزیت کی اس کشمکش نے مادری نظام کو ختم کر کے پدری نظام کی داغ بیل ڈالی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب معیشتیں بہتر ہونے لگیں اور مردوں نے رفتہ رفتہ معاشی وسائل پر قبضہ جمانا شروع کیا اور پھر اپنی طاقت کو جمع کر کے سب سے پہلے عورت کو اقتدار سے بے دخل کیا اور پھر اس کی مرکزیت کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے مذہب، توہمات، نظریات کے ملغوبوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی بساط بچھا دی جس کے تحت عورت کو پیدائشی گنہگار، شیطان کی آلۂ کار اور کم تر درجے کی مخلوق قرار دیا، اور اس پہ سچائی کی مہر ثبت کرنے کے لیے مذاہب کے اعلانات کیے گئے، مذہبی کتابیں بنائی گئیں، فلسفے اور دیومالائی کہانیاں گھڑی گئیں، امتیازی قانون بنائے گئے، اور ان سب کو خدا کے ساتھ منسوب کر کے معاشرے کو ایک نئی ڈگر پہ ڈال دیا گیا جہاں مرد کے مقابلے میں عورت کی حیثیت کو کمزور بنا دیا گیا۔ مردوں نے عورت سے اقتدار چھینا، مرکزیت چھینی، عزت و ناموس چھینی، اور پھر اس پہ بھی انہوں نے صبر نہیں کیا بلکہ اب ایسی اقدار، ایسی تہذیب متعارف کروا دی جس کے تحت انسان کا لفظ صرف مرد کے وجود ہی پہ پورا اترتا ہے، عورت کو ناقص جنس قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ عقیدوں میں ڈھالنے کے لیے ریاستی نظاموں، مذہبی کتابوں، ملکی قوانین کو استعمال کیا گیا۔ قدیم مذاہب اور ان کے پرہتوں، پنڈتوں، فریسیوں، پادریوں اور ربیوں کی کتابیں پڑھیں تو اندازہ ہوا کہ انہوں نے کس طرح سے انسانوں میں جنسی تفریق پیدا کی اور پھر ان میں سے ایک جنس کو برتر اور دوسری کو کمتر قرار دے کر اسے خدائی فیصلہ قرار دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ عورت کو انسان ہوتے ہوئے نوع انسانی میں شمار نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہیں، ان میں کسی قسم کی بھی یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ عورت اور مرد سے ہر طور کم درجہ ہے، اور عورت کسی طرح بھی مکمل انسان نہیں بلکہ وہ انسان اور حیوان کے درمیان رابطے کی ایک نوع ہے جو انسان سے ملتی جلتی ہے۔ اس درجے پست خیالی کا سبب اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ عورت کو انسانیت کے ہر حق سے محروم کر دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پدری نظام نے اپنی گرفت انسانی معاشرے پہ مضبوط کر دی اور عورت کو خاص طور پہ مذہبی عقائد کے ذریعے اس کی حیثیت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب ان نئے اور غیر فطری نظریات پہ معاشرے وجود میں آنے لگے۔ سماجی قیادت کے منصب سے محروم کرنے کے بعد عورت کو چار دیواری کے اندر قید کر دیا گیا، اسے دیگر مال و متاع کی طرح رکھا جانے لگا اور انہیں نفسیانی خواہشات اور بچے پیدا کرنے کا ہی ذریعہ سمجھا جانے لگا۔ بچی کو پیدا ہوتے ہی بیٹوں کے مقابلے میں مختلف سمجھا اور اسے کمزور کہہ کر اس کی نفسیاتی اور جسمانی حیت کو کمزور بنا دیا گیا۔ اس طرح انسانی معاشرے کا ایک حصہ کمزور، ناقص العقل اور حکمرانی کے لیے نااہل، اور دوسرا حصہ طاقتور، باصلاحیت اور حکمرانی کا اہل قرار دیا گیا۔ قدیم تاریخ بتاتی ہے کہ مادری نظام کے خاتمے کے بعد انسانی معاشرے اسی تفریق کی طرف گامزن کر دیے گئے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokub Helping Home.